کہ آپ کی سوسائٹی میں کبھی امن نہیں آ سکتا، آپ کی سوسائٹی کبھی اس ہائی لیول پہ نہیں جا سکتی جب تک آپ خود ہی کی بات نہیں کریں گے. تو راستی کا مشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یوتھ کی سوشلائزیشن کریں. ٹک ٹاک بناتے ہو؟ نہیں سر. تو آج کے یوتھ تک پہنچنے کے لیے تو پھر وہ اس کے اور بہت میڈیم استعمال کرنا پڑے گا جس پہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ہو گیا جو یوتھ استعمال کرتا ہے تاکہ اس تک ہم پہنچا سوشل جائے. میڈیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. بیٹھک میں ایک بار پھر خوش آمدید. پہلے تو معذرت کہ کچھ وقفہ لمبا ہو گیا، بیٹھک میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اس کی کمپنسیشن کے طور پہ آج بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے مہمان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس دوران میں کچھ موسم بھی بدل گیا، کچھ سردی بڑھ گئی، اور اس وقت جو ہے وہ سردی اپنے جوبن پہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ عنقریب یہ سردی کی سختی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور موسم پھر اچھا ہو جائے گا. اور اچھے موسم کی تو ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس ملک کو بہت ضرورت ہے کہ اب یہاں بھی بہار آ جانی چاہیے. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. آج دو نوجوان ساتھ لے کے آیا ہوں جو کہ عام نوجوانوں سے مختلف باتیں کرتے ہیں. آپ کے بھی ذہن میں خیال آتا ہوگا کبھی کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، کس طرف کو جانا ہے ہمیں. اس قسم کی موٹی موٹی باتیں جو ہے یہ دو نوجوان دوست ہمارے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ وہ میری تو سمجھ سے یہ تھوڑی سی اوپر کی بات ہے، لیکن ان کو بلاتے ہیں ہم، اور یہ ہم گپ شپ میں کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی اور آپ تک پہنچانے کی. میرے ساتھ لطافت بیٹھی ہیں جو کہ یہاں بحریہ یونیورسٹی میں ہی سوشالوجی پڑھاتی ہیں، اور ارم گیلانی ہیں جو کہ ہمارے پاس بطور مہمان آئی ہیں. چیئر پرسن ہے، فاؤنڈر چیئر پرسن راستی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشالوجی اور پتہ نہیں اسپریچولزم اور کیا کیا جو ہے وہ ان کی خصوصیات ہیں، جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو انہی سے ہم پوچھیں کہ یہ کرتی کیا ہیں اور یہ راستی کیا ہے، پھر وہاں سے ہم جو ہے بات آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ. دیٹس این گریٹ آنر فار می کہ آپ کی جو ہے موجودگی میں ہماری اتنی نالج نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے استاد کے سامنے بیٹھ کے کچھ بولیں. عزت افزائی کی ہے بیٹھک. اسے جزاک اللہ، اٹس این آنر ڈیفینیٹلی. میں بیسکلی راستی جو ہے ریسرچ اکیڈمی آف اسپریچول تھاٹ اینڈ انٹیلیجنس، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو اصل اسپریچولیٹی ہے، جو ہمارا اصل ڈسکورس ہے، جو ہمارا بہت رچ قسم کا ہمارا ایک اس پورے سب کانٹیننٹ میں کام ہوا ہے، اور ہمارے صوفیہ نے بہت جو ہے وہ ایڈوانس لیول کی، میں کہتی ہوں اگر کوانٹم فزکس آج اس کی بات کرتی ہے تو ہمارے صوفیہ نے بہت سالوں پہلے ہماری ذات کے اوپر، ہماری یونیورس کے اوپر اینڈ ہاؤ اٹ ورکس اس کے اوپر کام کیا ہے. لیکن ہم نے اس کام کو، اس علم کو اس خوبصورتی سے، اس کے ایسنس سے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا. اس کا جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے بہت سے کلچرل پریکٹسز اس طرح کی تھیں جس نے اس کے اصل ایسنس کو کہیں پہ چھپا دیا، اور ہم نے سمجھا کہ شاید دس از واٹ دا ریئل اسپریچولیٹی از. تو اس چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور جو اصل ہے اس کو سامنے لانا، دیٹ بیسڈ آن جو ہماری آج کی کنٹمپرری سائنسز ہیں، کوانٹم فزکس ہے، کوانٹم بایولوجی ہے، جینیٹکس ہے، فزکس ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. ہم نے بیسکلی اپنی اسپریچولیٹی کو قرآن اور سائنس کے ساتھ الائن کر کے اپنی یوتھ کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور آپ نے اس کو اون کرنا ہے. اور یہ وہ چیز ہے
جس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں, جس کو ایکسپلور کرتے ہیں, جس کو انٹرنلائز کرتے ہیں, جس کو پریکٹس کرتے ہیں اصل چیز کو, تو آپ زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری لائف جو ہے اس کے اوپر سرو کی ہے, اور آپ کے سامنے اتنے خوبصورت نگینے لا کے رکھ دی ہیں کہ یہ اصل ہے. تو وہ جو اصل ہے وہ نقل کی آڑ میں کی چھپ کیا ہے. ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ اس اصل کو سامنے لائیں. لیکن آج کی یوتھ جو ہے جس بات کو سمجھتی ہے, جس سائنس کو سمجھتی ہے, جس کانٹیکسٹ میں وہ رہ رہی ہے, اس کانٹیکسٹ میں جو ہے ہم نے اس کو ریکنٹیکسچرلائز کر کے ہم نے پیش کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. تو راستی کا بیسک مشن جو ہے وہ یہ ہے, اور راستی کا جو اصل وہ ہے, اقبال نے دیکھیں خود ہی کی بات کی تھی کہ آپ کی سوسائٹی میں کبھی امن نہیں آ سکتا, آپ کی سوسائٹی کبھی اس ہائی لیول پہ نہیں جا سکتی جب تک آپ خود ہی کی بات نہیں کریں گے. تو راستی کا مشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یوتھ کی سوشلائزیشن کریں. سوشلائزیشن میں جو بیسک نقطہ ہے وہ ہے آپ کی انر ٹرانسفارمیشن, ہمارے اندر کی بات. کہ ٹک ٹاک بناتے ہو؟ نہیں سر. تو آج کے یوتھ تک پہنچنے کے لیے تو پھر وہ اس کے اور بہت میڈیم استعمال کرنا پڑے گا جس پہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ہو گیا, جو یوتھ استعمال کرتا ہے تاکہ اس تک ہم سوشل میڈیا کے, ہمارا فیس بک ہے, یوٹیوب چینل ہے, باقی جو ہے بہت سارے چینلز کا ہم جو ہے وہ میتھڈالوجی جتنی بھی آج کل یوز ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آف اینڈ آن اور فیس ٹو فیس بھی یوتھ سے بات ہوتی ہے. انڈیویجول جو ہے وہ سیشنز ہوتے ہیں, اور پورے جو ہے ہماری ایک پورے میس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, تو میسج سم ہاؤ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت ہے تو وہ یونیورس ڈیوائن آپ کو خود بخود جو ہے وہ چیزیں اسٹریم لائن کر دیتی ہے, اپرچونیٹیز آپ کی انرجی کو دے کے خود بخود جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو راستی کا ہے, میں تو اس کو راستے سے سر کہہ رہے ہیں, لمبا کیا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ راہ راست پہ لانے ایگزیکٹلی اس کا جو سمبولک سگنیفیکینس ہے, وہ دونوں طرف سے بڑا اچھا ایک نام چنا ہے انہوں نے. لیکن وہ آغاز کہاں سے کریں, کیا ہماری بنیاد ہونی چاہیے آغاز؟ سر اس میں جو مین پوائنٹ ہے, جو بنیادی نقطہ ہے, وہ ہے آپ کی بیسیکلی کہ ایک انسان, ایک انڈیویجول, ہم جس پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ جب ہمیں سوال کا جواب ہم تلاش کر پائیں کہ ہو ایم آئی نا, میں کون ہوں, ساری بات ہی یہیں سے اس کا آغاز ہوگا. تو سب سے پہلے جب آپ اپنے اس ٹرو سیلف کو انکور کریں گے, اپنے انر سیلف کو, تو ڈیفینیٹلی جیسے ہم فلاسفی میں پڑھتے ہیں, جو پہلا جب میں فلاسفی کے جو میرا کورس ہے یہاں بحری یونیورسٹی میں, جب بی ایس لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو پہلی کلاس میں سر جو پہلی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سیلف انٹروسپیکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس میں بنیادی 3 سوال میں اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے, یہ ہوم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, زیادہ تر 15 to 20 منٹس اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, کہ بچوں سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرو کہ آپ ہو کون. اس سوال پہ وہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ میم اس کا جواب کیا, اچھا پھر وہ اسٹیٹمنٹس وائز آ جاتے ہیں کہ میم کیا 2 to 3 لائنس میں اس کو آنسر کرنا ہے, 1 پیراگراف میں. سو پھر ان کو جب ایگزامپلیفائی وہاں کرنا, ایگزیکٹلی, تو پھر وہاں پہ بچوں سے ایک بات کرتی ہوں کہ بیٹا جیسے اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے, میں خود سے پوچھوں میں کون ہوں, تو ڈیفینیٹلی آئی ایم اے ہیومن بینگ, آئی ایم اے فیلو بینگ. اچھا اس کے بعد کہ کون کون سے آپ پہ لیئرز ہیں آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کی شناخت کرتے رہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں. پھر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں میم کیا آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں کلاس کے. سو میں کہتی ہوں آپ اوور آل اپنی ایگزسٹنس کو دیکھیں کہ آپ اس سوسائٹی میں اس, اور آپ کی ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے. اور تھرڈ کویشچن ہے کہ آپ کا لائف میں ویژن کیا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا مشن پلان کرتے ہیں, اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. سو اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے وہ ایبسولوٹ ریئلٹی, ٹروتھ کو, اور ڈیفینیٹلی گاڈ کو, ڈیوائن کو ایکسپلور کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. سو سر یہ پورا میڈیم ہوتا ہے. سو اس پہ پہلا سوال, اور سر یہ اس لیے بھی ضروری کہ دیکھیں ہم سوشل سائنسز میں بات کرتے ہیں نا, سوشل بیہیویئر کی, سوسائٹی کی, انٹریکشن کی, اور لیول پہ آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو بیسک چیز تو وہ انڈیویجول ہے نا, مین عقائد تو آپ کا وہ فرد ہے نا, تو وہ کتنا کانشیس, اور یہی جب ایک انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ اس کا انٹریکشن, وہیں سے آپ گروپس یونٹ پہلے ڈیفائن کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے, دین آپ سوشل گروپس کی طرف موو کرتے ہیں. سوشل گروپ سے پھر آپ انسٹیٹیوشنز, اور دین سوسائٹی, کلچر, اور نیم اٹ نا, وہ مائکرو سے میکرو کی طرف موو کرتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے. لگتا ہے کہ بڑی پیاری بات آپ نے باہر بھی ایک سوال کیا تھا
کہ بنیادی چیز ہے کہ اپنی شناخت تو پہلے پتہ ہو کہ میں کون ہوں، اور پھر خالق کی شناخت کہ وہ اگر ہو جائے. لیکن خاص دونوں مشکل مراحل ہیں خاص طور پہ کہ اس کو سمجھنا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ دو سمجھ جائیں تو اس کے اندر کی چیزیں تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گئیں. اگر اپنی اور خالق کی شناخت آپ کو یہ مل جائے تو پھر تو باقی سب آسان ہو گئے نا آپ کے لیے. ساری راہیں کھل گئیں، سارے راستے اور کھل گئے. سارے بیریئر سر کے جہاں جہاں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حد ہے، یہ لمٹ ہے، اس کو سر اگر تھوڑا سا جہاں تک میری آبزرویشن ہے یا میرا نالج ہے، اسٹل آئی ایم اے لرنر. ہم خود کو اسپیشلسٹ نہیں کہتے کسی بھی فیلڈ کا، سب لائک سیکھ رہے ہیں. ہر ایکسپیرینس آپ کا وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس میں سر دو طرح کے نالج کے ہمارے پاس میڈیم ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ہیومن انٹلیکٹ، اور سیکنڈ ہے سیکریٹ نالج اور ڈیوائن نالج. جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن انٹلیکٹ کی، جو بیسیکلی فلاسفی ہے اور جتنے بھی نالجز ہیں ان کی جو سٹارٹ ہے سر، وہ بات ہی ہیومن نالج اور انٹلیکٹ پہ ہے کہ آپ سوچتے کیا ہونا. اچھا، اس کے بھی ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. آپ کی سینسز ہیں، آپ کی پرسیپشن ہے، آپ کی امیجنیشن ہے، جتنی بھی آپ کے جو کوگنیٹو پروسیس ہے سارے اس میں انوالو ہے. ریزننگ آ جاتا ہے، لائک وی آر ریشنل سول ہے جیسے ایرسٹوٹل نے کہا تھا. اس کے بعد سر سیکنڈ ہے سیکریڈ نالج اور ڈیوائن نالج، کہ انسان اپنی طرف سے کوشش اس نے کر لی، اپنی عقل، منطق، فکر، اس کے سارے ایکسٹریمس لمٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب پھر بھی اس کو کوئی جواب نہ ملے، دین پھر وہ جو پروفٹس ہیں، وہ جو گاڈ ہے، جو ڈیوائن ہے، پھر وہاں سے کیسے وہ جو ریویلڈ ہوا، جو وہی کا کانسیپٹ ہے ڈیفینیٹلی، کہ پھر وہ ریویلڈ نالج کے پھر وہاں سے آپ کا نالج کمپلیٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے. اور وہیں Exactly, وہیں sir. ہم جاتے نہیں ہیں. وہی ہم نہیں درمیان جاتے. کی چیزوں کو تلاش ہم اپنی طرف کرتے سے ہیں. میٹر پہ لگے ہوئے ہیں سر، ہم- میٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائنس اس کی اگر بات کریں جو تو درمیان میں ہے ہاں. اس پہ ہمارا جو میٹر فوکس ہے، فزیکل ہے. جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی، نہیں سر. اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. اور شاید وہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کی ہماری کیا منزل کیا ہے، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اب وہ راستی کہاں لے کے جانا چاہتی ہے لوگوں کو، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ پہلی چیز ریئلائز کرنا، وی آر دا ڈیپوٹی آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. جب خلیفہ بنایا ہے تو ہم نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ خلافت کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات انسانوں کے اندر رکھ دی ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. ہمارا ڈی این اے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا دنیا میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان دنیا میں یونیک ہے، آپ جیسا کوئی نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خاص رکھا ہے. وہ کیا خاص مقصد تھا، وہ کیا خاص مشن تھا، وہ کیا خاص صفت تھی جس کو میں نے ایکسپلور کرنا تھا اور اپنا رول پلے کرنا تھا. وہ خاص صفت کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ احسن تقویم تک پہنچ سکتے ہیں، آپ ہائر لیول تک جا سکتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا، ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہمسا ہو تو سامنے آئے. اور صوفی آپ کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سا کوئی نہیں ہے. وہ راستہ جو آپ کو اندر لے کے جائے، پھر اندر سے آپ کی دنیا کھولے، 14 طبق دلے دے اندر، آپ کے اندر سے وہ 14 طبق کھولے، اور پھر اندر سے آپ کو باہر کی دنیا کی حقیقت دکھائے، اور باہر کی دنیا کی حقیقت دیکھ کے پھر آپ جو ہے وہ کنیکٹ ہونا ہے ڈیوائن کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. دس از دا وے فرام یور سیلف، سوسائٹی، نیچر اینڈ گاڈ. یہ جو ہے نا ایک خوبصورت سی جو چین بنی ہوئی ہے، وی آل آر کنیکٹڈ، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. آپ کو کوانٹم فزکس کہتی ہے سر ڈیپر لیول کے اوپر، سب اٹامک لیول کے اوپر دیر از اے پیور کانشیسنیس، پیور شعور. اور وہ جو ہے انفارمیشن کا پورا ایک دریا ہے، پورا ایک سمندر ہے. اور وہ کہتی ہے کہ نتھنگ از ڈسکنیکٹڈ، دیر از نو سیپریشن. ہم جب اس چیز کو، اس وننس کو، اس وحدت کو سمجھیں گے، تب ہم اپنے آپ کو، سوسائٹی کے اندر انسانیت کو اون کریں گے کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ مجھ سے الگ نہیں ہے. جب آپ اپنے وجود کا حصہ سمجھیں گے کہ میرے پارٹ سوسائٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی میں جتنا کیوس ہے. پیارے سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اہل علم انسان ہیں، ان سے کبھی کبھی ہم بیٹھ کے تو موتی جو ہیں وہ چننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک شعر سنایا مجھے، کہا کہ یہ جو ہے نا مختصر ترین شعر جو ہے سب سے چھوٹا، اور وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ مجھے اس سے
یاد آ گیا کہ وہ آڈینس کو ضرور سننا چاہیے، اور وہ سن کے تھوڑی دیر کے لیے تو میں ہل گیا کہ وہ بولنے والے نے بھی، اور شعر کیا ہے، 2 لفظ، جی، اندر سمندر، واہ واہ، سبحان اللہ، پوری بات سمیٹ دیکھ لینا 2 لفظوں میں بالکل۔ سمیٹ دی۔ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے، اس سمندر تک اب تک تو پہنچ ہی نہیں سکے ہم، نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں تو وہ جو علم ہے اس کا ایک ذرہ بھی ابھی تک انسان کی سمجھ میں نہیں آیا، شریشیر تک ہم اس کے نہیں پہنچ سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ اس کی طرف قدم تو بڑھائیں۔ بالکل۔ اور اس قدم کے لیے سر پہلی چیز ہے ریئلائزیشن، پہلے ریئلائز تو کریں کہ میرے اندر سمندر ہے، میرے اندر 14 طبق ہیں، میرے اندر نور ہے، میرے اندر روشنی ہے، میرے اندر ایک پورے کے پورے ریلمز ہیں، پورے کے مطلب ڈائمینشنز ہیں میرے ہارٹ کے، اور سائنس اس کو پروف کرتی ہے۔ سائنس کہتی ہے آپ کے دل کا اپنا ایک ہارٹ ہے، سائنس پروف کرتی ہے یہ ساری چیزیں۔ میں یہی بات کری تھی کہ جو آپ کے صوفیاء نے صدیوں پہلے آپ کو سکھایا، سائنس کہتی ہے بالکل ایسا ہے، وہی دل والا دماغ کام کرتا ہے، دل والا دماغ کام کرتا ہے۔ قرآن میں آپ کی 50 سے زیادہ آیتیں دل کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہیں، یہ دل ہیں جو اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوزڈ ہارٹ، سیلڈ ہارٹ، ٹرسٹڈ ہارٹ۔ ہم نے کیا ایکسپلور کیا ہے کہ وہ کون سے دل ہیں جو بند ہیں، کون سے دل ہیں جو اندھے ہیں۔ ہم اس بایولوجیکل دل سے ہٹ کے ذرا اپنی اس اصل کو بھی تو دیکھیں نا، جو ہماری ایک اسپریچل نیچر ہے۔ وی آر ناٹ جسٹ دس باڈی، وی آر دا اسپریچل بینگ۔ ہمارا اصل خزانہ سر اس چیز کے اندر پڑا ہوا ہے، اس ریئلائزیشن کے اندر پڑا ہوا ہے کہ مان جائیں آپ صرف یہ گوشت پوشت کا جو ہے وہ جسم نہیں ہے، یہ کیج ہے آپ کا، یہ تو لباس ہے، اس کے اندر آپ کا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب تک آپ کو آپ کی زندگی کا جو وہ مزہ جو اصل ہے وہ تو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کو ڈبکیاں نہیں لگائیں، آپ اپنے اندر جھانکا نہیں ہے، اس روشنی کو نہیں دیکھا، ان رنگوں کو نہیں دیکھا، اس خوبصورتی کو نہیں دیکھا، اس سکون کو آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے سیلف کے ساتھ، ذات کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور وہ حقیقت جو آپ کے اوپر اصل نالج جس کو ہم کہتے ہیں، علم جو جس کو کہتے ہیں، آدم کو نام سکھائے، تو نام جو سکھائے گئے تھے وہ سارا کچھ، سارا جو ہے وہ انفارمیشن آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ ایکسپلور تو کریں، آپ کے اندر سارے جواب موجود ہیں۔ مادیت سے، دنیا کی چکا چوند سے فرصت ملے تو اندر جھانکیں، اور سر اگین اس میں ایک اندر جھانکیں جی تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا کھل جائے گی۔ جی، اور اگر وہ دنیا کھل گئی تو وہ جو اس دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں ان کی تو حکمرانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے تو ہم بچے کو اس طرف لے کے جاتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے اندر جھانک لے۔ وہ اگر اپنے اندر اس نے جھانک لیا تو پھر وہ اوپر والے کو بھی پہچان لے گا، تو وہ تو اس اور سر اجارہ داری سے نکل سر جائے یہ گا۔ جو پوائنٹ ہم کہ جیسے بھی ڈاکٹر ارم نے بڑا خوبصورت ان کا انداز تھا جب شروع میں انہوں نے کہا کہ وی آر بیسیکلی ڈیپوٹی آف گاڈ نا، ہم نائب ہیں اس خدا کے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سر جتنی بھی کریشنز ہیں نا جو ایکسٹریم لیولس پہ دیکھ لیں، تو اکثر جو میری تھوڑی سی اس کو لے کر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم جب جیسے فار ایگزامپل ایک پینڈولم کی ایگزامپل لے لیں، پینڈولم، اگر پینڈولم کو آپ نوٹ کریں تو اس کے 2 ایکسٹریم لیولز ہیں، پوائنٹس ہیں جہاں پہ وہ ہٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا اس کی اگر میں ایکسٹریمز یہاں پہ جو ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہی ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے آڈینس کے لیے، ویورس کے لیے، کہ اگر آپ اس کی آپ انالوجی لے لیں، جتنی بھی کریشنز ہیں، فار ایگزامپل اینجلز ہیں، سیٹن ہے، اور اس کے بعد تھرڈ لائک ہم جو ہیومن بینگز ہیں، خاکی جو مخلوق ہیں، ایک اینڈ پہ آپ یوں کنسیڈر کر لیں کہ وہاں پہ اینجلز ہیں، اور سیکنڈ ایکسٹریم اس کا ٹوٹلی اپوزٹ جو کہ سیٹن ہے، ڈیول ہے، برائی ہے، اور اس کا بالکل اپوزٹ۔ اور یہ جو پینڈولم ہے یوں کنسیڈر کر لیں کہ پینڈولم یہ ہم ہیومن بینگز ہیں، فیلو بینگز ہیں، ود آر فری ول، ہم اپنی کوشش سے، اپنی اسٹرگل سے ہم چاہیں تو وہ جو پینڈولم، ہم ہیومن بینگز بیسیکلی، ہم ان دونوں لمٹس کو کراس کر سکتے ہیں۔ آدم کو سجدہ یا اس کو ایکنالج کیوں کروایا گیا تھا، کیوں کیا اینجلز نے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیے لرننگ ہے سر۔ اور اس کے بعد جو ایکسٹریم لیول جب ہم ابلیس کی بات کرتے ہیں، شیطان کی، جس نے کمپیریزن میں آ گیا، تکبر کیا، انکار کیا۔ اور آج کل آپ سر ہماری یہ سوسائٹی دیکھ لیں، کنٹمپریری سوسائٹی کی ایگزامپل اگر دیں تو آپ دیکھ لیں کتنا ایول، کتنا کیوس ہے، کہ ایون میں اکثر سمجھتی ہوں کہ جو شیطان ابلیس وہ بھی کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے، یہ وہی مخلوق ہے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ اتنی برائی اور
ہر طرح کے حربے، اور وہاں پہ ان کی وہ انرجیز لگتی ہے. جیسے بھی آپ نے سر بات کہی نا کہ ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو اس طرف لاتے ہی نہیں، اپنی جنریشنس کو، کہ بیٹا آپ کو کس مقصد کیا تھا آپ کی ایگزسٹنس کو، اس کو بھول چکے ہیں ڈفرینٹ لیئرز میں، ڈفرینٹ وہ جھوٹ میں، اور اس کی وہ لیئرز ہے کہ اس کو جب بعض اوقات ہم بھی وہ ان لاک کر رہے ہوتے ہیں نا ان ونڈوز کو، تو اچھا خاصا وائرس آیا ہوا ہے. گڑبڑ ہے نا، بالکل. اور وہ جو گڑبڑ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے انسٹیٹیوشنس بھی ہیں، مائکرو لیول پہ بھی ہے، انڈیویجولز بھی ہیں. وہ جو ایک انہوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی اس سے کریٹ کی ہوئی ہے نا، اور اس کو اگر کوئی جو ہے وہ سوال کرنے اٹھے یا کوشش بھی کرے تو پھر تو پوری ہسٹری اثر پروفٹس کی ہے، جتنے بھی سینٹس تھے اور ہر طرح سے جتنے بھی ہیروز ہیں ہمارے، اور سوشل سائنس. کیا کہ اس پینڈولم کو اگر ہم روک دیں کہیں، بجائے اس کے اچھائی برائی کے ایکسٹریمز پہ جانے کے، اگر ہم کہیں درمیان میں لا کے یہ سر اپنی فری ول سے کہ جب ایگزیکٹلی امن کی طرف صورتحال کی طرف آ جائیں کہ یہ اس طرف جائیں نہ ہم برائی کی طرف، ہم ادھر ہی آ کے یہی سر فری ول ہے نا، یہی تو ہماری پار ہے، یہی تو ہماری انرجی ہے کہ جس کے ہم نے اب چوز کرنا ہے کہ کس ایکسٹریم پہ ہم نے جانا ہے. یہ سر ہماری اب یہ ہمارا وہ جو ایگزامینیشن ہال میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گزرے ہیں سر، وہ یہی ہے کہ اب ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. اس کو کیسے امن ہے کیا، کیسے پکڑیں اس کو ہم؟ سر امن بیسکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں ایک بیلنسڈ ہے. کائنات کے جتنے بھی قانون ہیں وہ ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. ہمارا انر ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتا ہے، ہماری بایولوجیکل باڈی ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتی ہے، پورے فزکس کے جتنے لا ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. کاسموس کی جتنی بھی آپ پیٹرنز دیکھیں ایک خاص پیٹرن کو، ایک لا کو فالو کرتے ہیں. اور وہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے تھرو آپ کو بتا دیا، سوسائٹیز کو بتا دیا کہ دس از دا وے. اس کے اندر بیلنس ہے، اس کے اندر راستہ ہے، اس کے اندر وہ فارمولہ پڑا ہوا ہے. اگر ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں تو وی آر آٹومیٹکلی کنیکٹڈ ود ہول کاسموس. آٹومیٹکلی جو ہے ہماری میری ذات، سیلف، سوسائٹی، نیچر اینڈ گاڈ، اس سب کے اندر ہم آہنگی آتی ہے، بیلنس آتا ہے، کنیکشن آتی ہے، آپس میں رشتہ جڑ جاتا ہے. لیکن کہیں پہ جا کے جب آپ اس اصل فارمولے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی کسی سوچ میں، فکر میں، اپنے ایکشن میں، اپنے کسی بھی عمل میں، کسی بھی اسٹریٹجی میں، کوئی بھی کام، سب کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سٹینڈرڈز موجود ہیں. جب ہم اس فارمولے سے ہٹ جاتے ہیں تو بیسکلی ایک ڈیپر لیول کے اوپر اس کے اندر کیوس آ جاتا ہے. اور وہ کیوس، کیونکہ میں نے کہا کہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بالکل ایسے جیسے آپ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکتے ہیں تو لہریں دور دور تک جاتی ہیں. دا سیم وے جب آپ کی سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، زمین میں فساد مت پیدا کرو. وٹ از دس؟ دیٹس دا پوائنٹ جہاں پہ آپ بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں. آپ کا پینڈولم کا جو موومنٹ ہے وہ کدھر کی کدھر چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس فارمولے کو فالو نہیں کیا. اس فارمولے سے جب ہم ہٹ جائیں گے تو ہم کوشش کریں ہم اس الائنمنٹ میں نہیں آئیں گے. یہ بات ہمیں ریئلائز کر لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے تھرو، اپنے جو پیغمبروں کے تھرو ہمیں پیغام دیا ہے وہ بیلنس کا پیغام ہے. وہ آپ کی سوچ کو، آپ کی مائنڈ، باڈی، سول کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، بیلنس میں لے کر کے آتا ہے. یہ میں یا سوسائٹی مجھے خود سے نہیں بتائے گی، یہ وہ ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. وہ دے دیا بنیاد ہی اسلام کی، تو امن اور امن ہے، تو بنیاد ہی یہ ہے. ہم انگریز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوہان گلتوم نے کیا کہا امن کے بارے میں. ہم ادھر نہیں جاتے جو بنیاد ہے جس نے خود بنانے والے نے. دیکھیں نا، جو آپ کسی بھی پروڈکٹ کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی آپریٹنگ مینول ایک ہوتی ہے جو مینوفیکچرر نے بنائی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسی ہے. اس سے آپ جاتے ہیں، اس کی ڈرائنگ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ بیسٹ ہے سب سے. تو ہمیں جو مینوفیکچرر نے دے دی ہے ایک مینول کہ یہ ہے، ایگزیکٹلی یہ میں نے چیز بنائی ہے، یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی ہے، یہ کرے گی تو اس کو یہ والا سوئچ آن کرو. یہ پریکاشنری میئرز ہیں، یہ ڈائریکشنز ہاؤ ٹو یوز دیٹ ڈیوائس اور مشین. تو ڈیفینیٹلی اس کی بیسٹ ایگزامپل، بہت خوبصورت بات سر، جو ورڈ آف گاڈ ہے، جو قرآن ہے، جتنے بھی آپ کے پاس سیکرٹ بکس ہیں، یہ وہ کمپلیٹ کوڈ ہے آپ کے پاس سر. مطلب ایک سوچ دیکھیں، ایک کامن سینس ہے نا.
ہم زیادہ اس کو فلوسافیکل اگر دیکھیں تو سمپل ایک عام سی بات کہ جب آپ کوئی ڈیوائس کوئی ایک آپ چیز خریدنے جاتے ہیں کوئی پروڈکٹ ہے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ایک پورا مینول ہے. تو آپ بعض اوقات کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھے بغیر اس مشین کو چالو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا کوئی نقصان پڑتا ہے ہاں تو میں تو مینول پڑھا ہی نہیں, مجھے جل جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اس مینول کو پڑھا ہی نہیں, اس قرآن کو آپ نے دیکھ کر. اور اگین سر ان سارے پوائنٹس میں ایک پوائنٹ جیسے بھی ڈاکٹر ارم بھی کہہ رہی تھی, ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی سر. دوسرا بھی اس سے مجھے خیال آ گیا کیونکہ وہ بچے دیکھ رہے ہیں نا, اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جب آئیں تو اسٹوڈنٹ ہینڈ بک بھی پڑھ لیا کریں. بالکل سر, کہ پالیسیز کیا ہیں, کہ رولز پتہ چل جائے کہ کیا بعد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں تھا مجھے, یہ پتہ نہیں تھا. بالکل سر, بہت خوبصورت بات کہ وہ جو مینول ہے, وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو وہ فالو نہیں کریں گے تو ڈیزاسٹر ہوگا. اور پھر وہ جو پیس کی ابھی جس طرح سے کیا خوبصورت تعریف کی ڈاکٹر ارم نے کہ وہ جو بیلنس ہے, جب آپ امبیلنس کی طرف جاتے ہو اور وہ جو اسٹیبلٹی نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیزاسٹر یا کیوس لاتا ہے سوسائٹی میں. تو اگین سر پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کہ آپ جب ہم جیسے اگر آپ اس کانسیپٹ کو پیس کے اگر کنیکٹ کریں, خود ہی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ 4 ڈائمینشنز ہیں کہ ہم ایز این انڈیویجول ایز اے بینگ اپنی اسٹرینتھس ان کو ریکگنائز کریں, اپنی ویکنیسز کا ہمیں ادراک ہو, ہمارے فوبیاز کیا ہے, فیئرس کیا ہیں, اور لاسٹ میں وہ چیلنجز کیا ہیں. تو اگر ہم 4 کے 4 ڈائمینشنز کو سر انڈرسٹینڈ کر لیتے اور اپنی جب ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل جاتا ہے ڈیفینیٹلی جیسے اسٹارٹ میں ڈاکٹر ارم نے کہا کہ وہ جو ایک لائٹ یا وہ ایک انرجی, وہ یونیکنیس ہم سب بینگس کے اندر آلریڈی ہے, اس طرح سے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے, جسٹ اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو ایکنالج کرنا. اس کے بعد ویکنیس, جب ہمیں یہ پتہ چل جائے لائک میری ویکنیس کیا اور اس کو پھر میں نے کنورٹ کیسے کرنا ہے, کس میکینزم کے تھرو, اپنے اسٹرینتھ میں فیئرز میرے کیا ہے, میرا ڈر کیا ہے, میرا خوف کیا ہے, فوبیاز کیا ہے, اس کو بھی ہم بہتر انداز میں اوور کم کر سکتے ہیں. اور اگین پھر جو آپ کی چیلنجز ہیں, جو لائف آپ کو جس ایک سچویشن میں آپ کو ڈالتی ہے, جن حالات واقعات سے, تو پھر وہ ایکسپیرینسز بھی سر آپ کی ٹرانسفارمیشن کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. بیلنس ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ نے پینڈولم کی بات کی. پینڈولم یہاں تو بیلنس میں رہ نہیں سکتا, جی وہ یہاں آئے گا تو بیلنس میں آئے گا, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو بڑا اب یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں یہ شاید کانشیسنس, شعور کے اس میں آتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں کیسے ہیں یہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, آپ کی نظر میں شعور کیا ہے, کانشیسنس کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں, آپ نے اسپریچولزم کی بات کی, اسپرٹ کی, ہمارے پاس تو شاید وہ ایک ہی ہے, روح. جو ڈرائیونگ فورس ہے, انگریز جو ہے وہ سول اور اسپرٹ اور ایون مائنڈ کو بھی سب اکٹھا کرتے ہیں, مائنڈ کو جب ڈیفائن کرتے ہیں علیحدہ استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے مائنڈ تو شعور کے ساتھ جڑا ہے کہ وہ اس کو کرے گا. تو یہ ہم کیسے اس کو سمجھائیں اپنے دوستوں کو, خاص طور پہ نوجوان دوستوں کو؟ سر 2 کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ہے ایگو اور ایک ہے سول. آسان لفظوں میں بتا دوں, ایگو وہ چیز ہے جو آپ کی سوشلی کنسٹرکٹڈ سیلف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, آپ اس دنیا میں آئے, عالم خلق میں آئے, تو اس عالم خلق میں ایک فیملی تھی, ایک سوسائٹی تھی, ایک کلچر تھا جس نے آپ کو نام دیا, آپ کو نارمز دیے, آپ کو ویلیوز دیں, آپ کو ایک سوچ دی, اپنے طرز کی فکر دی, اس انداز سے آپ نے سوچنا ہے, اس انداز سے کھانا ہے, پینا ہے, آپ کے لباس, آپ کی پریکٹسز, ساری چیزیں, یہ سارا سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے. ایک میری سیلف بن گئی سوشلی کنسٹرکٹڈ, جو میں نے اس سوسائٹی میں آ کے بنائی, فیملی میں بنائی, اور میری ریکگنیشن بن گئی, میرا نام ارم ہے, ارم کی یہ خصوصیات ہیں. کیونکہ مجھے اس سوسائٹی میں رہی, اس ایک خاص اکیڈیمیا میں گئی, خاص کتابیں میں نے پڑھی, خاص تھیری پڑھی, تو میرے کچھ فریم ورک سیٹ ہو گئے, میرا ایک اسکیمیٹا سیٹ ہو گیا, میری پرسیپشن, تھاٹ, آئیڈیاز, فکریں کس طرح سے ہو گئی. لیکن دیٹس آل سوشلی کنسٹرکٹڈ. ایک آپ کی ہے سول, جو کہ ہے آپ کا ہارٹ, جو کہ بہت جینون, اوریجنل, ریئل اور ٹروتھ بیس جو ہے آپ کا اصل, وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, جو کہ آپ کی ہے روح. اور اس روح کے اندر آپ کا پڑا ہوا ہے اصل ایسنس, آپ کے اصل ٹیلنٹ, آپ کی اصل سکلز. ہو ایم آئی ریئلی, میں اصل میں کیا ہوں. اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, تو وہ بیچ میں آ گیا تھا. بالکل, شکریہ.
بالکل اقبال نے تو اس کے اوپر بہت بات کی سر. وہ خود ہی تبھی بلند ہوگی جب آپ کو ریئلائزیشن ہوگی کہ آپ کی یہ دو چیزیں پیرلل ساتھ چل رہی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سوسائٹی نے مجھے بنایا میں نے اسی کو سمجھ لیا کہ یہ میں ہوں. وہ جو اس نے بنایا تھا جس کو آدم کو جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ روح تھی بیسکلی, وہ نور تھا. وہ اس خاکی پتلے کو نہیں سجدہ کیا تھا, وہ اس روح کو سجدہ کیا تھا. اس کو نام سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے, اپنے اسم سکھائے تھے. وہ اسم علم تھا, وہ اسم علم تھا, وہ نالج تھی, وہ فکر تھی, وہ آپ کی ایک ریئلائزیشن تھی, آپ کی اپنی ذات کی, آپ کی کائنات کی. اس کے اندر راز پڑے تھے, اس کے اندر اپنے رب کی جو ہے وہ ایک ریکگنیشن تھی کہ اللہ کون ہے, تمہاری ذات کیا ہے, تم کون ہو. وہ آپ کی روح کے اندر پڑا تھا, وہ آپ کی روح ہے, وہ آپ کا شعور ہے. اور وہ جو ہے وہ چیز ہے جو آپ کے اندر انر آپ کا گائیڈنگ سسٹم ہے, جو آپ کو کبھی ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ نیکی اور بدی آپ کے اندر ودیت کی گئی ہے, اس کی آپ کی ریکگنیشن آپ کے اندر ہے, موجود ہے آپ کے اندر. لیکن سر جو اصل پوائنٹ ہے, جو اصل نقطہ ہے, یو ہیو ٹو پیوریفائی یور سول. اس کے اوپر جو گرد پڑا ہے, اس کو وائرسز نے جتنا ہٹ کیا ہے, اس کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے, اس کی اصل سے سامنے لے کے آئے نا. وہ کہیں سویا پڑا جس کو اپنے قرآن میں بناتا ہے کلوزڈ, سیلڈ, رسٹڈ, زنگ لگ گیا اس کو, وہ نہیں دیکھ سکتے. گونگے بہرے اندھے کس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, کس کو کہا ہے, یہ کیا ہے, کون ہے گونگے بہرے اندھے؟ اپیرنٹلی آنکھیں ہیں, کان ہیں, سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ جو شعور ہے وہ کہیں آپ کا سو گیا ہے, اس کو جگانا ہے. راستے کہتی ہے جاگو. وہ شعور ہم نے اپنی یوتھ کے اندر جگانا ہے. اقبال کا خواب جو ہے کہ خود ہی کو کر بلند, وہ خود ہی ہم نے اپنی اسٹوڈنٹس کی, اپنے بچوں کی بلند کرنی ہے کہ تم جو اصل ہو نا, وہ اللہ تعالیٰ کا وہ شاہکار ہو. اگر تمہیں سمجھ آ گئی کہ تم کیا ہو تو پھر تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکیں گے. راستی کہتی ہے جاگو, اور میرا پروڈیوسر ٹائم نہیں دے رہا جاگنے کے لیے. میرا پروڈیوسر کہتا ہے کہ وقت ہو گیا ختم, تو اب جو ہے اس نشست کو برخاست کرو. اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ابھی تو خیر بنیادی بات, اگر میرا خیال ہے آج بہت پیاری گفتگو ہوئی, اور انشاءاللہ یہ تو ایسی گفتگو ہے جس کو جاری رہنا چاہیے, اور اس پہ ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے. اور جتنا کچھ ان دونوں حضرات کے پاس ہے کہنے کو, میرا خیال ہے کہ ان سے پھر بھی دوبارہ بھی ملاقات کرنی چاہیے اور مزید مستفید ہونا چاہیے. لیکن تمام باتوں میں اگر میرا خیال ہے آج میں اگر بنیادی بات کروں تو شاید وہ یہی ہے جو ہمارے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اپنے اندر جھانکیے, دیکھیے کہ کیا کچھ ہے آپ کے اندر. وہی بات دوبارہ, اندر سمندر. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اگلی بیٹھک میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.